سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 25، 26 اور 27۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ انی بے شک آمنتو میں ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون پس تمام غور سے سن لو۔ قیلا کہا گیا اسے، ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قالا اس نے کہا، یا لیتا کاش، قومی یعلمون میری قوم کو پتہ چل جائے یا میری قوم جان جائے، بما غفر لی ربی یہ کہ میرے رب نے مجھ کو بخش دیا، وجعلنی من المکرمین اور مجھے عزت والوں میں کھڑا کیا یا شامل فرما دیا۔ حق کتنا جری ہوتا ہے اور حق کا ماننے والا کتنا بہادر اور دلیر ہوتا ہے، اس ایک آیہ کریمہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ جو امیر المجاہدین اپنے خطابات میں فرماتے رہتے تھے نا کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور ایمان اپنی ذاتی طاقت رکھتا ہے، وہ قول اس آیہ کریمہ سے ہے کہ اسلام کی ایک اپنی پاور ہے، ایمان کی اپنی ایک قوت ہے، ایمان کی اپنی ایک جرأت ہے۔ اب ذرا دیکھیے، سارا شہر ایک طرف ہے، تمام سردار اور تمام رئیس ایک طرف ہیں، مذہبی پیشوا اور حکام وقت ایک طرف ہیں، اور سارا ماحول غیظ و غضب میں بکھرا ہوا ہے۔ اس آتش کدے میں حق کی بات کہنا تن تنہا ایک فرد کا، یہ کوئی صاحب ایمان ہی ہو سکتا ہے، یہ ہر کسی کی جرأت نہیں ہے، یا نہ کسی کے پاس یہ ہمت و طاقت ہوتی ہے۔ دنیا کفر جو مسلمانوں سے ڈرتی ہے نا، وہ مسلمانوں کے اسلحے سے نہیں ڈرتی، ان کے اندر جو ایمان کی پاور ہے یہ اس سے ڈرتے ہیں، اور کسی چیز سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ انہیں ڈر ہے، کیونکہ ہم قرآن دیکھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن سمجھتے ہیں۔ ہم اسے اللہ کا پیغام جانتے ہیں اور وہ اسے سرچشمہ ہدایت مانتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ اس نقطۂ نظر سے اس قرآن کو پڑھتے ہیں، لہذا انہیں معلوم ہے ایمان کی اپنی پاور ہے، اسلام کی اپنی پاور ہے، اور اسلام جو پاور رکھتا ہے نا، وہ دنیا کے کسی اور مذہب کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کسی کے سامنے اس کی ماں کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس سے کہا جائے دین چھوڑ دو، تو وہ کہے نہیں چھوڑوں گا؟ کیا موت سامنے نظر نہیں آ رہی؟ کسی دنیا کے مذہب میں کوئی ایسی مثال لا کر دے دو کہ تیل کھولتا ہوا ہو اور کھولتے تیل میں ایک کو ڈال دیا جائے اور وہ بسم ہو جائے، اور پھر دوسرے کو کہا جائے اپنے ایمان سے باز آ جاؤ، اور وہ کہے نہیں میں تو اس تیل میں جانا چاہتا ہوں۔ ہے کسی کے پاس پاور؟ نہیں، یہ صرف حق پرستوں کے پاس ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ایمان والوں کے پاک بازوں کے درمیان
یہ حوصلے ہوتے ہیں، باقی کسی کے پاس یہ حوصلے نہیں ہوتے۔ کوئی سینہ تان کر کہتا ہے مجھے گولی مارو، یہ صرف وہی کہتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کر مسلمان لیٹے ہیں، آج تک کسی غیر مسلم کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میجر عزیز بھٹی شہید ہی تھے نا، کہ جو اپنے وجود سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گیا۔ یہ جرت ہے کسی اور میں؟ یہ نہیں ہے۔ بازی یہ نہیں تھی کہ وطن کا تحفظ، بازی یہ تھی کہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے، اسلام کے علم کو سرنگوں نہیں ہونے دینا۔ 1000 کا لشکر جرار سامنے کھڑا ہو اور 313 خالی ہاتھ کے ہیں، ہم نے لڑنا ہے ان سے۔ 22,000 کی فوج 72 جان نثاروں کے ساتھ سامنے آئے۔ کربلا میں 72 تھے نا امام حسین کے ساتھ، اور ادھر سے کتنے تھے؟ 22,000 لشکر تھا یزید کا۔ 22,000 سے کوئی ایک بھی ڈرا؟ اور امام حسین نے تو کربلا کی 9 محرم کو چراغ بند کر دیا تھا، اور چراغ بند کر کے کہا میں نے گپ اندھیرا کر دیا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس خوف سے نہ رہے کہ حسین کے سامنے جانا کتنا مشکل ہے، جاؤ میں نے چراغ بند کر دیا، جس نے جانا ہے جاؤ۔ لیکن جب حسین نے دوبارہ چراغ جلایا تو سبھی وہیں تھے، کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ یہ جرت کن میں ہوتی ہے؟ یہ پاک بازوں میں ہوتی ہے، یہ ایمان والوں میں ہوتی ہے، یہ غیر ایمان والوں میں نہیں ہو سکتی۔ حضور ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے نا، تو حضور کے ساتھ 300 منافقین تھے۔ جب راستے میں خبر ملی نا کہ دشمن کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے 3 گنا زیادہ ہے، تو 300 کے 300 نے اپنی سواریاں آہستہ کی اور مسلمانوں کو آگے ہونے دیا، اور جو مسلمانوں کا لشکر آگے چلا یہ پیچھے سے سارے واپس آ گئے۔ اسلام اب دیکھیے، سارا شہر ایک طرف ہے، مذہبی پیشوا ایک طرف، حکام ایک طرف، اور سارا ماحول غیظ و غضب میں بپھرا ہوا ہے، اور تن تنہا ایک حبیب نجار کہتا ہے انی آمنتو، میں ایمان لایا۔ ایک شخص پورے شہر میں اعلان کر رہا ہے میں ایمان لایا، اسے پتا یہاں کوئی میرا وفادار، معلوم ہے کہ یہاں سے بچ جانے کی کوئی امید بھی نہیں۔ اور دیکھیے پھر جرت کتنی ہے، یہ نہیں کہا آمن تو بے ربی، میں اپنے رب پر ایمان لایا، کہا آمن تو بے ربی کم، یاد رکھو میرے ساتھ جو مرضی کر لو، میں اس رب پر ایمان لایا جو مجھے بھی پالتا ہے تمہیں بھی پالتا ہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ کتنی بڑی جرت ہے۔ اور پھر اتنا نہیں کہا فسمعو، بولنا جانا غور سے سن لو، یہ نہ کہنا کہ آواز نہیں پہنچی، میں بلند آواز سے اعلان کر رہا ہوں کہ میں ایمان لایا تمہارے رب پر۔ اب کیا تھا؟ اعلان کرنے کی دیر تھی، سارا بپھرا شہر حبیب پر ٹوٹ پڑا۔ جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا اس نے ڈنڈا مارا، جس کے ہاتھ میں جوتا آیا اس نے جوتا مارا، یہاں تک کہ چند گھڑیوں کے بعد حبیب کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، جسم تو پارا پارا ہو گیا، جسم تو ریزہ ریزہ ہو گیا، جسم تو حصوں میں بٹ گیا، لیکن آواز کیا آئی؟ ادخلی الجنہ، آجا ہماری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ آجا ہماری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جنت کی حوریں خیابان رحمت سے پھول چن کر ہار بنا کر تیرے انتظار میں کھڑی ہیں، آجا ادخلی الجنہ، ہماری جنت میں داخل ہو جا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں،
تیری چشم مشتاق کے اشتیاق کو جو دیدار کی آگ لگی تھی اس کو بجھانے کے لیے تیرا رب اپنے چہرہ قدرت سے نقاب ہٹانے کے لیے بھی تیار ہے۔ آجا ادخل الجنہ، آجا ہماری جنت تیرا انتظار کر رہی۔ جب یہ استقبال دیکھا، جب حبیب کی روح نے یہ منظر دیکھے تو عالم ارواح میں حبیب کی روح نے کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو میدان میں ڈگمگاتے نہیں، جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو پورے جذبے کے ساتھ ایمان لا کر پھر ایمان کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، ارے یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے، یہ بڑا سستا ہے۔ میدان میں کھڑا کیا گیا تو میں استقامت کے ساتھ کھڑا رہا، میرے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرا پاک پروردگار کس قدر اپنے بندوں کا قدر شناس ہے، کہ اس نے میرے لیے کتنی نعمتیں تیار کر کے رکھی، کتنا بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے میرا۔ اور وہ کیسے؟ اغفر لی ربی، میرے رب نے میری زندگی کے سارے قصور معاف کر دی، اس نے میری ساری خطائیں معاف فرما دی۔ کتنا بھرپور میرا استقبال کیا جا رہا ہے کہ میری ساری خطائیں معاف کر دی گئی، اور جن کو اس نے ابدی دائمی اور لا زوال عزتیں اور نعمتیں عطا فرمائی تھیں، مجھ جیسے کو بھی انہی میں لا کھڑا کر دیا۔ وجعلنی من المکرمین، مجھے ان معززین میں، عزت والوں میں کھڑا کیا ہے رب نے۔ کاش پیچھے کو جا کر میری قوم کو بتا دے کہ تم نے تو اپنے بھائی کو شہید کر دیا، اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ مقتول ہے اور تم قاتل بن گئے، لیکن تمہاری نگاہوں میں تو ایک شہید و مقتول ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں میری کتنی قدر و منزلت ہے، کاش کوئی میری قوم کو بتا دے۔